بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مرقات کی 7ویں کلاس ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے علم کی تقسیم کی تھی دو قسموں کی طرف، اور پھر علم کی تقسیم ہم نے کی تھی دو قسموں کی طرف، تصور اور نمبر 2 تصدیق، ٹھیک ہے۔ اور پھر تصور کی تقسیم ہم نے کی تھی دو قسموں کی طرف، تصور بدیہی اور نمبر 2 تصور نظری۔ اسی طرح تصدیق کی بھی ہم نے تقسیم کی تھی دو قسموں کی طرف، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے تعریف پڑھ لی تھی کہ علم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، کسی شے کی صورت کا دماغ میں آنا۔ پھر دو قسمیں تھی، تصور کہ فقط کسی شے کی تصویر ہمارے دماغ میں آ جائے اور اس میں حکم نہ لگا ہو، یعنی ہے یا نہیں ہے ایسا کوئی بات اس میں نہ ہو۔ اور تصدیق ہم نے کہا کہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں حکم لگا ہو، جیسے زید کڑا ہے یا زید کڑا نہیں ہے وغیرہ، یعنی جس میں ہے یا نہیں ہو۔ پھر تصور کی دو قسمیں پڑھی تھی، بدیہی اور نظری۔ تصور بدیہی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ فقط وہ تصویر جو ہے وہ بغیر سوچ و فکر کے دماغ میں آئے، اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہ ہو، جیسے روٹی کھانا پینا وغیرہ۔ اور تصور نظری ہم نے کہا تھا کہ وہ تصور کہلاتا ہے جس میں سوچ و فکر کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، جیسے جن فرشتہ وغیرہ۔ اور تصدیق کی بھی اس طرح دو قسمیں تھی، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری، ٹھیک ہے۔ تصدیق بدیہی جو دلیل کا محتاج نہ ہو، بغیر سوچ و فکر کے دماغ میں آ جائے، جیسے ہم نے کہا کہ بھائی زید کڑا ہے اور ہمیں وہ دکھ رہا ہو۔ اور تصدیق نظری جو بغیر سوچ و فکر کے، یعنی بغیر دلیل کے دماغ میں نہ آئے، بلکہ اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہو، اور اس کی بھی ہم نے تعریف پڑھی تھی، جیسے مثال پڑھی تھی جیسے العالم حادث، اور پھر اس کی دلیل دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا خیال ہو تو یہاں پر بدیہی بھی دو قسم پر ہے اور نظری بھی دو قسم پر ہے۔ دیکھو ذرا کہ گویا کہ یہاں پر جب تصور دو قسم پر ہے، گویا کہ بدیہی کی دو قسمیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ بدیہی کی دو قسمیں، ایک ہے بدیہی تصور اور ایک ہے بدیہی تصدیق، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں بدیہی تصور ہے یہاں پر اور بدیہی تصدیق ہے یہاں پر۔ اسی طرح نظری بھی دو قسم پر ہے، ٹھیک ہے، نظری تصور اور نظری تصدیق۔ تو بھائی دیکھو یہاں پر تصور میں بھی نظریہ ہے، تصدیق میں بھی نظریہ ہے، جیسے تصور میں بھی نظری، تصدیق میں بھی نظری۔ تو اب ہمیں یہ نظر کا ماننا جاننا اور اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ نظر اور سوچ و فکر کیا چیز ہے، جس کے لیے ہم نے تصور نظری میں کہا تھا جو سوچ و فکر کے بغیر سمجھ نہ آئے، تعریف کا محتاج ہو۔ تصدیق میں ہم نے کہا تھا جس میں سوچ و فکر کی ضرورت کرنے پڑے اور بغیر دلیل کے سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ سوچ اور فکر، یہ نظر وغیرہ کیا چیز ہے؟ تو آج کے سبق میں ہم نظر کی تعریف کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں سے نظر کی تعریف، ترتیب علوم عبارت عن ترتیب امور معلومات لیتعدی ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول، یہاں تک۔ تو دیکھو نظر کی تعریف یہ ہے کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ یہ ترتیب آپ کو ایک امر مجہول تک پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ امور معلومہ جو آپ کے پاس معلوم چیزیں ہیں، ان معلوم چیزوں کو ترتیب دینا تاکہ یہ امور معلوم چیزوں کو ترتیب دینا یہ آپ کو ایک امر مجہول کے حصول تک پہنچا دے، اور یہ آپ کو ایک امر مجہول، ایک نامعلوم چیز اس سے آپ کو حاصل ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے تصور نظری میں ہم نے مثال کی تھی، جیسے ہمیں جن کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو معلوم چیزیں تھی، جیسے ہمارے پاس معلوم چیزیں تھی کہ جسم، ٹھیک ہے، دوسری ہمارے پاس معلوم چیز تھی ناریون، ٹھیک ہے، اور تیسری ہمارے پاس معلوم چیز تھی یتشکل باشکال مختلفہ، کہ مختلف چیزوں کا بدلنے والی شکلیں بدلنے والی ایک چیز۔ تو ہم نے تینوں کو ملایا، جسم ناریون یتشکل باشکال مختلفہ، تو جن کی تعریف اس سے بن گئی کہ ایسے جسم جو ناری ہو، اس سے آگ سے بنا ہو اور مختلف شکل بدلتا ہو، تو جن کی تعریف ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح فرشتے کی مثال آپ لے لو، اس میں ہم نے بولا تھا کہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، ٹھیک ہے۔ یا ہم نے اور بھی اس قسم کے مثالیں پڑھی تھی، جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر ایک دیہاتی بندہ اور اس کو گاڑی کا پتہ نہ ہو کہ گاڑی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور تو دوسرا بندہ وہ معلومات امور معلوموں کو ترتیب دے رہا ہے تاکہ اس سامنے والے بندے کا گاڑی پر علم آ جائے، تو وہ کہتے ہیں بھائی اس طرح لوہے کا ایک ڈبہ جانتے ہو، ایک کمرہ سا ہوتا ہے لوہے کا، تو کہتے ہیں ہاں لوہے کا کمرہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، کہتے ہیں اس کے نیچے گول گول چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ٹائر کہتے ہیں، وہ گھومتا ہے،
کہتے ہیں وہ لوہے کے کمرے کے نیچے وہی 4 چیزیں اس طرح ہوتی ہے، اور آگے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بٹن دباتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، اس طرح وہ کمرہ چلتا ہے، اور جب وہ دوسرا بٹن دباتا ہے تو رک جاتی ہے۔ تو اسی امور معلومہ کو ترتیب دینے سے ایک امر مجہول یعنی گاڑی پر اس کا علم حاصل ہو گیا، یعنی کچھ نہ کچھ خاکہ ذہن میں آ گیا۔ تو بہرحال یہ نظر کی تعریف آ گئی۔ تو اسی طرح یہ دیکھو، کسی مجہول چیز کو حاصل کرنے کے لیے 2 سفر کرنے پڑتے ہیں۔ ایک سفر جو ہے وہ یہ ہے کہ امور معلومہ کو اکٹھا کرنا، کسی چیز کے بارے میں معلومات کو اکٹھا کرنا، اور دوسرا سفر پھر ہوتا ہے اس معلوم چیزوں کو، اس امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ یہ امور معلومہ کو ترتیب دینا اسی کو نظر کہتے ہیں، حکمہ اور مناطقہ اسی کو نظر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر یہ امور معلومہ، اگر یہ آپ تصور مجہول کو حاصل کر سکتے ہو اور امور معلومہ آپ کے پاس تصورات ہیں، تو اس سے مجہولی تصوری پر علم آئے گا، اور اگر وہ امور معلومہ تصدیقات ہیں تو مجہولی تصدیقی پر علم آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر امور معلومہ تصورات ہے اس کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں، اور اگر وہ امور معلومہ تصدیقات ہے اور آپ کا کسی قضیے پر علم آ رہا ہے تو اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں، اور جس چیز پر علم آ رہا ہے اس کو نتیجہ اور مدلول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم تصدیق کی مثال دیں گے، جیسے ایک بات ہے، اگر کوئی کافر کو کوئی بولے کہ العالم حادث، عالم جو ہے یہ حادث ہے، نوپید ہے۔ دیکھو، اللہ پاک کے علاوہ، اللہ پاک کے ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے اور نوپید ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ نیا پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کافر کہتا ہے کہ بھائی اس کی دلیل دو، تو ہم اس کی دلیل دیں گے کہ بھائی دیکھو، پورا عالم جو ہے، العالم متغیر، العالم متغیر، ٹھیک ہے؟ عالم جو ہے یہ بدلتا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی طوفان، کبھی زلزلے، کبھی تباہیاں۔ اسی طرح انسان کو دیکھو، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان، پھر بوڑھا، پھر لاٹھی پہ چلتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دن کو دیکھو، زمین اوقات کو دیکھو، کبھی صبح، کبھی شام، تو ہر چیز بدلتی ہے، ہر چیز۔ تو بھائی پہلی دلیل کا پہلا جز یہ ہوا کہ العالم متغیر، عالم جو ہے یہ متغیر ہے، بدلتا ہے، وکل متغیر حادث، وکل متغیر حادث۔ جب ان امور معلومہ پر اس کا علم آ گیا نا، اور حد اوسط کو یہاں ہٹا دیا، تو یہ چیز رہ گیا ہمارے پاس، نتیجہ العالم حادث، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھو، امور معلومہ کو ترتیب دیا، اور اس ترتیب نے اس کو امر مجہول تک، تصدیق مجہول تک اس کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ کہتا ہے کہ نظر کہتے ہیں کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا، تاکہ یہ ترتیب آپ کو ایک امر مجہول تک، ایک نامعلوم چیز کے حصول تک پہنچا دے، اور اس سے آپ کو ایک نامعلوم چیز پر علم آ جائے، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے ایک مثال ہے، جیسے اگر آپ کسی کو بولے کہ بھائی زید الانسان، زید جو ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی زید کہاں سے انسان آیا، زید جو ہے نا وہ تو کوئی اور چیز ہے۔ تو آپ اس کو دلیل دیتے ہو کہ بھائی زید ناطق، بھائی زید ناطق۔ آپ اس کو بولے بھائی اس بات کو تو مانتے ہو نا کہ زید ناطق ہے، تو وہ کہے گا ہاں۔ تو آپ اس کو بولے بھائی وکل ناطق انسان، حد اوسط کو ہٹایا تو رہ گیا زید انسان، یہ کل ناطق ہے، صحیح ہے، رہ گیا زید انسان۔ تو اب دیکھو، امور معلومہ کو ترتیب دیا، تو امور معلومہ کو ترتیب دینے کے بعد ایک امر مجہول پر اس کا علم آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو نظر کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا، تاکہ یہ ترتیب آپ کو ایک امر مجہول تک پہنچا دے اور امر مجہول پر آپ کا علم آ جائے۔ دیکھو ذرا، کہا کہ فائدہ، وَإِذَا عَلِمْتَ، جب آپ نے جان لیا، ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، کہ ان نظریات مطلقاً تصوریاً کانت او تصدیقیاً، کہ نظریات مطلقاً چاہے وہ تصوری ہو یا نظری ہو، دیکھو جیسے یہاں پر نظری ہے نا، تو تصور ہو یا نظری بدیہی تصدیقی ہو، تو مفتقرۃ الی فکر و نظر، وہ نظر اور فکر کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ بغیر نظر و فکر کے وہ اس کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ فلا بد لک ان تعلم معنی النظر، تو آپ کے لیے نظر کا معنی جاننا ضروری ہے۔ کہتا ہے فاقول، میں کہتا ہوں کہ النظر فی اصطلاحہم، نظر جو ہے وہ مناطقہ کی اصطلاح میں عبارت، وہ نام ہے، عن ترتیب امور معلومات، امور معلومہ کو ترتیب دینے کا، لیتعدی ذلک الترتیب، تاکہ پہنچا دے یہ ترتیب آپ کو الی تحصیل المجہول، ایک مجہول چیز کے حاصل کرنے کو، تاکہ یہ ترتیب آپ کو ایک مجہول چیز کے حاصل کرنے تک پہنچا دے۔
کما اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ لک، تاکہ جیسے کہ آپ اس معلومات جو آپ کو حاصل ہے آپ اس کو ترتیب دے دیں. من تغیر العالم وحدوث کل متغیر، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا. وتقول، اور آپ بولیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو ان دو جملوں کو ملا کے آپ کا علم ہوگا. فحصل لک من هذه النظر والترتیب، ان هذا النظر والترتیب، اس نظر اور ترتیب سے آپ کو یہ بات حاصل ہو جائے گی، آپ کو حاصل ہو جائے گا ایک علم و قضیت اخرى، ایک دوسرے قضیے پر علم. ٹھیک ہے، اس نظر اور ترتیب سے آپ کا ایک اور علم، ایک اور قضیے کا بھی علم حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لم یکن حاصلا لک قبل، جو آپ کو پہلے حاصل نہیں تھا، اس ترتیب دینے سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا، وہ ایک اور قضیے پر بھی علم آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہی العالم حادث، اور وہ ہے العالم حادث. جیسے ہم نے پورے یہاں پر ہم نے پوری ترتیب کے ساتھ اس کی دلیل دے دی اور دوسری دلیل بھی دے دی. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں یہ نظر کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ درس اگلے سبق میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم.